بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبروں کو سجدہ کرنا دیکھا گیا ہے کہ مزارات وغیرہ پہ لوگ سجدے پہ چلے جاتے ہیں، مزار پہ جا کر سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ ایک اور موضوع ہے کہ مزار پہ جانا کیسا ہے، نہیں ایک الگ بات ہے، اس کو یہاں چھیڑ نہیں رہا ہوں، یہاں صرف سجدہ کرنے کے اوپر گفتگو کروں گا، وہ بھی مدلل۔ قرآن کی آیت آپ ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کو ذرا سمجھیے، سجدہ کرنے کا دو طریقہ، دو وجہ سے آدمی سجدہ کرے گا۔ ایک ہے عبادت کرنے کی نیت سے سجدہ کرنا، اور دوسرا طریقہ ہے آدمی عزت کے لیے، تعظیم کے لیے اس کو سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا تو شرک ہے، ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کسی کی عبادت اگر اللہ کے علاوہ، اللہ کو تو اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن کسی اور کو شریک کر رہا ہے تو ایمان ختم، ایمان سے خارج ہو گیا وہ آدمی اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے قبر کو، مزار کو۔ لیکن عام طور پہ سجدہ عبادت نہیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، عزت کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا بھی حکم کیا ہے ذرا سمجھیے۔ ہوتا یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام کسی جگہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو جو ہے وہاں کی رعایا ہیں، وہاں کے جو عوام تھی وہاں کی، وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ جب صحابہ وہاں سے واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز ایسا مت کرو۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ سمجھیے، سجدہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب ہم آقائے نامدار محمد رسول اللہ، دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا، کیا کبھی بھی کوئی مولانا آپ کو یہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کسی بھی ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو سجدہ کیا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مزار اطہر کو سجدہ کیا ہو، جو آپ کا روضہ اقدس ہے اس کو سجدہ کیا ہو؟ کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود تھے اس دنیا میں۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی ایک صحابی نے سجدہ کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ سجدہ صحابہ تو جانتے ہیں کہ عبادت کے لیے کوئی سجدہ کرے گا نہیں، تعظیم کے لیے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، صحابہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، آپ اس طرح عزت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ کیا آپ صحابہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے ہیں؟ نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ اسی لیے جب تعظیمی سجدہ صحابہ نے اللہ کے رسول کو نہیں کیا تو پھر ہم کون سے بڑے عزت دینے والے آ گئے جو ہم سجدہ کر ڈالیں؟ اسی لیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ عبادت کے لیے سجدہ شرک ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آدمی۔ اگر تعظیمی سجدہ کرے عزت کے لیے، یہ بھی حرام ہے دلائل کی بنا پہ، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ایمان سے تو خارج نہیں ہوگا لیکن سخت مجرم قرار دیا جائے گا، مکروہ تحریمی، اور بعض علماء نے حرام تک کہا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کل جو خرافات ہیں مزارات پہ سجدے پہ، کیا عجیب بات ہے۔ نماز میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن جا کے مزار پہ سجدہ کرنے کے لیے کیسے ان کی پیشانی گواہی دے دیتی ہے، پیشانی جو ہے کیسے مزار پہ سجدے کے لیے جھک جاتی ہے، وہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں تو سوچئے شیطان کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ آج اگر ہم تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو جان کر رہے ہیں کہ تعظیمی سجدہ ہے، لیکن آگے چل کے جو نسل آئے گی وہ تو اس کو عبادت سمجھ کے کرنے لگے گی۔ جیسے بت وغیرہ، یہ جو بت تھے 360 بت جو خانہ کعبہ میں موجود تھے،
لات عزا وغیرہ جو بڑے بڑے مشرکین جو کفار جو ہے عرب کے جو کفار تھے، وہ جن کو پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، یہ کون تھے؟ یہ تو بزرگ تھے، اپنے زمانے کے ولی تھے، بڑے بڑے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال دیا۔ تو سمجھیے، یہ ایک آج عبادت تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن آگے چل کے یہ عبادت کی شکل لے کر یہ ایک پھر شرکیہ افعال کی طرف آپ کو لے جانے والا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے کبھی بھی سجدہ کسی کو اجازت نہیں ہے کرنے کی، اللہ کے لیے مت کریے، ورنہ بہت سخت جو ہے مجرم آپ کی شریعت کے نظر میں بن جائیں گے۔ اسی لیے لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ شاید کہ میں یہ اچھے گمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات کر رہے ہیں وہ گئے گزرے آدمی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو صحیح علم نہ ہو، صحیح جانکاری نہ ہو، کسی جو ہے ایرے گیرے نے کچھ بتا دیا، وہ ایسے ہی کرنے لگ گئے ہوں، صحیح دین صحیح تعلیم انہیں حاصل ہو۔ اسی لیے آپ لوگ انہیں بتائیں، سکھائیں، اور اس چینل سے بھی جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ اس چینل کے ذریعہ بھی دینی تعلیم ان تک پہنچ سکے، دینی علم وہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔